الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ معراج کی رات ہے، معراج والے آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، معراج والے آقا کی ذات پر درود پڑھنے کا وقت آیا ہے، تو پھر تمامی احباب اس فکر اور خیال کے ساتھ، اس ذوق اور شوق کے ساتھ، اس یقین اور تیقن کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ، جس میرے غلام نے میری ذات پر ایک بار درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علی عشرا، جس میرے غلام نے میری امتی نے میری ذات پر 10 بار درود پڑھا، صلی اللہ علیہ مئتا، اللہ تعالیٰ 100 بار اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا، جس میرے غلام نے میری ذات پر 100 بار درود پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ فرمایا ایسا بندہ جہنمی بھی نہیں ہو سکتا اور منافق بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، نبی پاک کی ذات پر 100 بار درود پڑھنے والے کا قیامت کے دن جو حشر ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، فرمایا ٹھنڈے پانی سے آگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی جتنی جلدی درود پاک پڑھنے سے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں سلے علا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ یہ وہ حاصل کلام مصرع ہے جس مصرع کی وجہ سے میں نے یہ چند اشعار پڑھے کہ نہ ان کے جیسا کریم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ قابل ساتھ احترام، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مشغول ہوں، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض الحسن صاحب قادری
جنہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں دعوت دی، میں حاضر ہوا اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ سب بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صرف چند منٹ کی حاضری ہے، 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جسارت عطا فرمائے کہ وہ 2-3 باتیں آپ کو سمجھا پاؤں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے بے شمار انگنت معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی گئی اور رات ہی میں کیوں کروائی گئی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کائنات میں سب سے بڑی حکیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی اور رات کو کروائی، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، بے شمار ہیں۔ اس پر گفتگو نہیں ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آقا علیہ السلام نے جو سیر کی ہے، جس کو اسرا یا اسرا کہتے ہیں، یہ آپ کی معراج کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں، یہ آپ کے سفر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کو مفسرین کرام نے معراج کا نام دیا ہے۔ پہلا اسرا، دوسرا معراج، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وقاب قوسین او ادنیٰ تک کا جو سفر ہے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سفر کو، اس مرحلے کو اعراج کا نام دیا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی معراج کے 3 مرحلے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ آقا علیہ السلام کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے اس پہلے مرحلے کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ تو پہلا مرحلہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، جس کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔ اس مرحلے کا انکار کرنے والا، نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ فسق اور گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے، دوسرے مرحلے کا انکار کرنے والا۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین او ادنیٰ تک کا انکار کرنے والا، نہ تو کافر ہوتا ہے، نہ ہی وہ گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے، وہ ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ ثواب کے ساتھ جو ثواب ہے، اجر و ثواب کے معنی میں نہیں، تصحیح عقیدہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلے کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہوتا ہے، جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ دوسرا مرحلہ جو آقا علیہ السلام کی معراج کا ہے، وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس مرحلے کا انکار کرنے والا گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین او ادنیٰ تک، اللہ تعالیٰ
سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں، تو اس مرحلے کا انکار کرنے والا جس کو صوفیاء نے اعراج کا نام دیا ہے وہ کافر بھی نہیں ہوتا، گمراہ بھی نہیں ہوتا، تصحیح عقیدہ سے محروم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اتنی بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارواح انبیاء جو وہاں پر موجود تھے ان کی امامت کروائی۔ مصلی امامت پر حضرت جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیچھے مقتدی سے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہاں پر انبیاء کرام جتنے بھی موجود تھے وہ اپنے اصلی جسموں کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اصلی جسموں کے ساتھ وہاں موجود تھے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ وہاں پر جتنے بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ موجود تھے وہ ان کی روحیں تھی، ارواح انبیاء تھے، یا مثالی جسموں کے ساتھ وہ موجود تھے، اپنے اصلی جسموں کے ساتھ وہ انبیاء وہاں موجود نہیں تھے، نہ ہی یہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔ تو وہاں پر ارواح انبیاء موجود تھی، جتنے بھی انبیاء تھے وہ ارواح انبیاء تھی۔ تو یاد رکھیں روح جو ہوتی ہے وہ نور ہوتی ہے، کوئی مادہ چیز نہیں ہے۔ روح جو ہوتی ہے وہ عام مومن کی بھی وہ نور ہوتی ہے۔ پھر انبیاء کی روح کے کیا کہنے، نبیوں کی روحوں کے کیا کہنے۔ تو جو روح ہوتی ہے وہ نور ہوتی ہے۔ تو پیچھے جتنے بھی مقتدی بن رہے ہیں وہ ارواح انبیاء ہیں، اور جو آگے امامت کے مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں وہ نبی پاک کی روح نہیں ہے بلکہ جسد اقدس کے ساتھ نبی پاک ان کی امامت کر رہے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے جو امام ہوتا ہے، مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں وہ ارواح انبیاء ہیں، اور ارواح انبیاء جو ہیں وہ نور ہیں، اور ان کی امامت جسد اقدس مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس جو ہے وہ ارواح انبیاء سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ صرف جسم اقدس مصطفیٰ، نبی پاک کا جسم مبارک جو ہے وہ ارواح انبیاء سے افضل ہے، اور ارواح انبیاء نور ہیں۔ اور پیکر بشریت کی بات ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اتنا لطیف اور اتنا نفیس ہے کہ ارواح انبیاء سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس بیک وقت بشر بھی تھا، نور بھی تھا، پیکر بشریت میں بھی تھا، پیکر نورانیت میں بھی تھا۔ جسم اقدس کی بات ہو رہی ہے، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، آپ میں بشری خواص بھی پائے جاتے تھے، آپ کے جسم میں نوری خواص بھی پائے جاتے تھے۔ ابھی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں بشری خواص بھی پائے جاتے تھے، نوری خواص بھی پائے جاتے تھے۔ وہ کیسے؟ بشری تقاضا یہ ہے، بشری خواص یہ ہے، بشر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، وہ سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ بشری خاصیت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں بشری خاصیت یہ تھی کہ آپ ظاہری جسم آپ کا نظر آ رہا تھا، اور آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، یہ نوری خاص تھا، یہ نوری خاصیت تھی کہ پیکر بشریت میں یہ بشری خاصیت ہے کہ انسان کا جسم ہو اور انسان کے جسم کا سایہ نہ ہو، یہ نوری خاصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے بشری خاصیت ہے کہ جو بشر ہوتا ہے، آدم زادہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کے جسم میں پسینہ آتا ہے۔ تو جسم میں پسینے کا آنا یہ
بشری خاص ہے، بشری خاصیت ہے، اور پسینے سے خوشبو کا آنا یہ نورانیت کی خاصیت ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تیسری مثال سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے منہ میں، ہر آدم زادے کے منہ میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ ہر انسان کے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، تھوک پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کے منہ میں تھوک پیدا ہوتی ہے تو ساتھ بیکٹیریا بھی پیدا ہوتے ہیں، جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کے منہ میں تھوک کا پیدا ہونا یہ بشری خاصیت ہے، اور نبی پاک کے منہ میں تھوک کے پیدا ہونے کے بعد جراثیموں کا نہ ہونا اور آپ کے لعاب دہن میں شفا کا پیدا ہونا یہ نوری خاصیت ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس بیک وقت بشری خاصیت بھی رکھتا تھا، نورانیت خاصیت بھی رکھتا تھا۔ تو مجھے جو وقت دیا گیا تھا، مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ زیادہ وقت لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، بہت سارے علماء کرام بھی آئے ہیں، مفتی صاحب کا خصوصی بیان ہے، تفصیلی بیان فرمائیں گے، ہم سب انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا